تو ایک بہت ہی بہترین روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک جس کا حافظہ اسٹرانگ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنے دین کا دفاع کرتا ہے، اسلام کا دفاع کرتا ہے، کیونکہ اہل بیت کے در کا شاگرد ہوتا ہے۔ تو ایک بہترین روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آئے کہ ایک شخص تھا، ایک بادشاہ تھا، وحید بادشاہ تھا، اور اس کا ایک غلام تھا۔ اس کا غلام تھا، پروردگار عالم نے اس کو تمام نعمتیں دی تھی، مال و زر دیا تھا، اولاد دی تھی، لیکن کیا کرتا تھا وہ؟ گستاخ، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتا۔ اس کا نام تھا وحید مرزا۔ اور ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ ایک مسجد میں گیا، کیا دیکھا؟ دینی طالب علم بیٹھے ہوئے، علماء بیٹھے ہوئے، اور اس نے سوال رکھا۔ اس نے کیا کہا؟ کیونکہ وہ گستاخ تھا، قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑاتا تھا، تو ایک مرتبہ اس نے سوال کیا، سارے دینی طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، اسٹوڈنٹس، تو اس نے سوال کیا کہ دیکھو تم نے یہ قرآن میں آیت پڑھی نا، لا ردبیوں ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کہ اس قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، تو بتاؤ میں بھی تو اس کائنات کا حصہ ہوں، میرا نام ہے مرزا وحید، تو میرا نام کیوں نہیں قرآن میں؟ اب تمام لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیسا عجیب و غریب سوال کر رہا ہے، لیکن طالب علم تھا جس کا حافظہ بہت اسٹرانگ تھا، وہ کھڑا ہوا۔ اب آپ دیکھیے گا اس نے کیسے اپنے اسلام کا دفاع کیا۔ خصوصاً ینگ بچوں سے کہوں گی کہ ہم اور آپ، یعنی ہمیں کم از کم اتنی احادیث معصوم، یہ جو میں بتا رہی ہوں، میموری اسٹرانگ ہو، یہ کن چیزوں میں اسٹرانگ ہو؟ اس میں نہیں اسٹرانگ ہو کہ فلانے مجھے کیا دل دکھایا تھا، ارے اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، نہیں، میموری اسٹرانگ، جو حافظہ اسٹرانگ ہو کن چیزوں میں؟ قرآن کریم کی آیتیں یاد رکھنے میں، احادیث معصومین یاد رکھنے میں، اس میں حافظہ اسٹرانگ ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس دینی طالب علم نے کس طرح دفاع کیا کہ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا بھائی تمہارا نام، اس کا نام تھا وحید، کہا تمہارا نام ہے قرآن میں، کہا کیسے؟ تو اس نے سورہ مدثر، آپ گھر جا کے پڑھیے گا، سورہ مدثر کی 11 سے لے کے 30 آیات کی تلاوت کی، کہ اس میں آپ سب جانتے ہیں سورہ مدثر جو قرآن کا سورہ ہے، کس کی شان نزول کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ ایک آدمی تھا، اس کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کہ پروردگار عالم نے اس کو تمام نعمتیں دی، اولاد دیا، رزق دیا، لیکن وہ خدا کی آیتوں سے دشمنی رکھتا تھا۔ تو وہی آیتیں، تو اس نے جب کہا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، سورہ مدثر کی آیتیں 11 to 30 جا کے آپ گھر میں مطالعہ کیجیے گا، اس میں پروردگار نے کہا وَمَا خَلَقْتُ وَحِيدًا، وحید عربی میں کیا؟ ہم نے واحد سے تمہیں خلق کیا۔ تو اس سے وہ آیتیں اس کی کوٹ کی کہ دیکھو قرآن میں تمہارا نام ہے کہ ہم نے ایک واحد انسان سے جو ہے ہم نے خلق کیا، اور پھر جو ہے ہم نے اس کو اولاد دی، رزق دیا، خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں، لیکن یہ شخص ہماری آیتوں کا دشمن ہے۔ اور پھر جہنم کی ذکر ہے، وَمَا سَلَكُمْ، کہ جہنم ہے، اس پہ ہم نے اتنے فرشتے جو ہیں لاگو ہیں، پھر تمہیں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پوری 11 سے 30 آیات کا آپ جا کے مطالعہ کیجیے گا۔ تو اس میں وحید کا ورڈ تھا، وحید یعنی اللہ نے تمہیں واحد سے پیدا کیا۔ اب جو وہ یہ شخص تھا، وزیر تھا جس کا نام مرزا وحید تھا، جب اس نے یہ سنا تو ایک مرتبہ گھر گیا، اس پہ ایک دم سے خوف طاری ہوا، اس نے کہا واقعاً، اور وہ سمجھا کہ واقعاً یہ آیتیں لگ رہا تھا بلکہ اس پر صادق آ رہی ہیں کہ اللہ نے اس کو بھی نعمتیں دی تھی، اولاد دی تھی، رزق دیا تھا، اور وہ کہا کہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے اور ہم ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں گے، پھر عذاب جہنم کا تذکرہ۔ تو وہ اس پر ایسا خوف طاری ہوا، 3 دن بخار چڑھا اور واصل جہنم ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طالب علم نے کس طرح بر وقت اپنے حافظے کی وجہ سے، اپنی میموری کی وجہ سے نہ صرف اسلام کا دفاع کیا بلکہ اس شخص کو بتا دیا کہ جو آیت قرآنی کا مذاق اڑاتا تھا کہ دیکھو بے شک قرآن میں وَلَا رَدْبِيُّ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ بے شک اس قرآن کریم میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے۔